قوم کا بیٹا پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے محمد شفیق خان۔ RTV9 پاکستان جو ہے چینل ایک نیا پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے، جس میں شہداء کی فیملیز کو بلا کر جو ہے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آیا کہ جس شعبہ کے بھی شہداء ہیں، آرمی سے ہیں، FC سے ہیں یا شعبہ پولیس سے ہیں، محکمہ پولیس سے ہیں، جو ان کے شہداء ہیں ان کے فیملیز کو جو ہے وہ اپنے شہید ہونے والے جو سپوت ہیں، بیٹے ہیں قوم کے، ان پر کس طریقے سے جو ہے وہ فخر ہے، اور وہ بتائیں گے کہ کہاں پر جو ہے شہادت ہوئی ہے اور وہ شہادت سے پہلے ان کی کیا زندگی تھی اور شہادت کے بعد جو ہے ان کے لواحقین جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہن ہے جو قوم کی بیٹی ہیں، اور قوم کا بیٹا جس کا نام محمد خان حولدار تھے، اور کوئٹہ میں ایک دہشت گردانہ جو ہے اٹیک میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، لیکن شہید جو ہے چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ زندہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس حولدار کی بیوہ کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں جو ہے مدعو کیا ہے۔ شہید حولدار کا نام ہے خان محمد، اور تعلق جو ہے اینو تھل نورپور تھل سے اور ضلع خوشاب سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے۔ یہ حولدار جو ہیں کوئٹہ میں ایک دہشت گردی کے حملے میں جو ہے وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور یہاں پر جو ہے 15 جولائی 2022 کو یہیں پر جو ہے آبائی علاقے میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا فوجی اعزاز کے ساتھ۔ جو پاکستان آرمی ہے وہ اپنے شہداء کا جو ہے بہت خیال رکھتی ہے، اپنے جوانوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ صرف 50 60 90 ہزار یا لاکھ روپے لینے والے جو ملازمین ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی اتنے سے تھوڑے پیسوں کے لیے جو ہے وہ داؤ پر نہیں لگاتے۔ پاکستان آرمی کا جو مین مقصد ہے وہ صرف اور صرف شہادت کے جذبے سے اور خدمت کے جذبے سے جو ہے سرشار ہو کر ملک و ملت کی، ملک و قوم کی جو ہے حفاظت کرنا ان کا جو ہے وہ مین مقصد ہوتا ہے۔ میری بہن ویلکم۔ شہید جو ہے وہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرتے نہیں ہیں، روٹین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شہیدوں کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تمہیں اس کا گمان نہیں ہے۔ خان محمد جو ہے وہ آپ کے خامد تھے، اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ملک کا بیٹا ملک پر جو ہے قربان ہو گیا۔ آپ ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ خان محمد سے کس طریقے سے آپ کی شادی ہوئی، کیسی زندگی گزری ہے، اور ان کی شہادت کے بعد کیا معاملات ہوئے، آیا کہ پاکستان آرمی نے آپ کی سپورٹ کی ہے؟ السلام علیکم، میں حوالدار خان محمد شہید کی بیوہ بول رہی ہوں۔ جی، زندگی تو پھر مشکلاتوں میں گزر جاتی ہے شہید ہونے کے بعد۔ ہماری شادی 24 جولائی 2011 کو ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 سال بعد ایک بیٹی عطا کی۔ اچھی زندگی گزر رہی تھی، پرسکون زندگی گزر رہی تھی، لیکن پاک آرمی کے لیے بھی ان کی جان کا نذرانہ یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرزند سے نوازا، محمد ابراہیم۔ یہ 6 ماہ کے تھے کہ اس کے ابو شہید ہو گئے کوئٹہ زیارت میں ٹیررزم کے دوران۔ تو بس اس کے جانے کے بعد ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو پاک آرمی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ، ہمارا خیال رکھا، ہمارے بچوں کا خیال رکھا، ہمیں کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، پاک آرمی کو بھی، اور یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ملک کی خاطر میرے شوہر نے جان کا نذرانہ دیا، اور انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو بھی پاک آرمی میں بھیجوں گی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مشکل ٹائم بھی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ اعادہ کیا ہوا ہے کہ خامد تو ملک پر قربان کر دیا، بیٹے کو بھی آرمی میں آپ خواہش رکھتی ہیں کہ آرمی میں جائے اور ملک کی سیوا کرے، خدمت کرے؟ انشاءاللہ یہ بھی اپنے ابو کی طرح انشاءاللہ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے گا۔ اچھا، میرے بہن یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے خامد جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں، کیا فوری اطلاع مل گئی تھی یا کچھ دیر کے بعد؟ اور اس وقت آپ کی گھر میں جو ہے وہ کیا کیفیات تھی؟ ظاہری بات ہے اس کے والدین بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے محمد خان کے۔ جی، بس وہ ایک دن گھر سے گئے، تیسرے دن رات 3 بجے شہادت ان کو نصیب ہوئی، لیکن ہمیں صبح 10 بجے پتہ چلا کہ وہ زخمی ہیں۔ کسی نے نہیں بتایا، پھر بعد میں بتایا کہ جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے لیے بہت مشکل ٹائم تھا، بہت ہی مشکل ٹائم تھا۔ تو سب گھر والے جو ہے نا ایک
پریشانی کا عالم تھا اور سب رو رہے تھے، بھائی اس کے تھے، بہنیں تھیں. آپ کی اپنی کیا کیفیت تھی؟ چونکہ بہن بھائیوں کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن ایک ساتھی بھی چھڑ جاتا ہے تو بیوی کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. بس زندگی اجڑ گئی تھی اس دن. لیکن آپ شہید کی بیوہ کی جو ہے وہ اس وقت کیفیات محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ملک پر قربان ہونے والے لوگ ہیں، ہزاروں جو ہے وہ قربان ہو چکے ہیں، ہزاروں نے جو ہے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس ملک و قوم کی جو ہے وہ ملک کی ہوئی ہیں. اور کبھی اگر آپ نے عربی جوان کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو کبھی صحراؤں میں دیکھیں، کبھی جنگلات میں دیکھیں، اور کبھی بارڈر ایریا پر دیکھیں یا گلیشیئرز پر دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر پاکستان پرسکون ہے تو اس میں صرف انہی جوانوں کا جو ہے وہ ان کی خدمات شامل ہیں، ان کا لہو شامل ہے. کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے پرسکون طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نیند جو ہے وہ اپنی سکون کی لے رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ہے اس سکون کی وجہ جو ہے وہ یہ پاکستان آرمی کے جوان ہیں جو کہ بارڈرز پر جو ہے قربانیاں پیش کرتے ہیں، دہشت گردوں کی جو ہے کارروائیاں ہیں ان میں اپنی جو ہے وہ شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل سرمایہ ہیں ملک و ملت کا اور پاکستان کا. اس جذبے سے سرشار جو ہے وہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ اپنے جوانوں کو کبھی بھی جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتی ہے، اور ان کی خدمات کے عوض جو ہے ان کے جو لواحقین ہیں ان کو وہ فیسلیٹیٹ بھی کرتی ہے. اچھا میرے بہن یہ بتائیے گا کہ شہادت جس وقت ہوئی ہے خان محمد کی، اطلاع ملی، ظاہری بات ہے کہ گھر میں ایک رنج و عالم کا، ایک غم کا جو ہے وہ سما تھا. لیکن جس وقت ان کی ڈیڈ باڈی کا انتظار کر رہے تھے اور پاک آرمی کی جو گاڑیاں ہیں یا دستہ ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے جوانوں کو عزت اور احترام کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بائی علاقوں میں پہنچا کر جو ہے وہ سلامی دینے کے بعد ان کو جو ہے وہ وہاں پر دفن کرتے ہیں. تو اس وقت جس وقت گاڑی آ رہی تھی یا آپ انتظار میں تھے شہید کے جسد خاکی کی، تو اس وقت کی کوئی کیفیت ہمیں بتائیں کہ آپ کی یہ کیفیت تھی، اس کے والد کی یہ تھی، والدہ کی یہ تھی، بہن بھائیوں کی یہ تھی، اہل علاقہ کی یہ تھی. ان کے والد جو پہلے فوت شدہ تھے اور والدہ بھی، لیکن ہمیں ایک رات اور ایک دن کا انتظار کرنا پڑا ان کی واپسی کے لیے. تو اب میں کن لفظوں میں کہوں کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی. جس جسد خاکی آپ کے علاقے میں پہنچا تو ظاہر بات ہے کہ اہل علاقہ جو ہے وہ وہاں پر اکٹھے تھے، تو ان کے کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے، خاص کر جو شہید کے والد ہیں یا والدہ ہیں اگر ہیں تو ان کی کیا کیفیات تھی اس وقت؟ یہ ایک افسوسناک بھی خبر تھی تو، لیکن سب کو فخر بھی محسوس ہوا اپنے ملک کی خاطر کے لیے کہ ہمارے علاقے کا بندہ پہلا، ہمارے علاقے کا پہلا نوجوان شہید ہوا ہے. تو اچھا، نورپور تھل سے یہ پہلے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے جامِ شہادت نوشی ہے؟ جی ہمارے اس سے پہلے وہاں پر کوئی ایسے شہید نہیں تھے؟ نہیں، پہلے نہیں تھا، لیکن نہیں تھا پہلے. اچھا، ان کی زندگی میں جو آپ لوگوں خوشیوں سے بھری زندگی تھی وہ ظاہر بات ہے وہ کیفیات آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد آیا کہ پاکستان آرمی نے آپ کی کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھا ہے انہوں نے؟ جی آرمی نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، اب تک بھی رکھ رہے ہیں. ہمارے جو نا ہر جگہ پہ سپورٹ بھی کیا ہے، بینیفٹ بھی دیے ہیں، اور بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. تو ہمیں ادھر کوارٹر بھی دیا ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے سرگودا میں. تو ہر طرح سے ہمارا خیال رکھ رہے ہیں. ان بچوں کی پڑھائی کا بھی ذمہ جو ہے وہ پاک آرمی کا ہے. اور جو شہید کی پینشن وغیرہ ہے وہ ٹائم سے مل جاتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی وہ ٹائم سے مل جاتی ہے. اس میں آپ سروائیو کر جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کوئی ایسا پیغام آپ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیٹا بھی جو ہے وہ ملک اور ملت پر قربان، آرمی کے اندر اس کو جو ہے وہ بھرتی کروائیں گے تاکہ یہ بھی جو ہے ملک کی خدمت کرے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو کہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا اس کو پائلٹ بنانا ہے؟ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آرمی کے حوالے سے؟ بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو آرمی والے ہیں یعنی کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری
पुरसकून ज़िंदगी के लिए वो अपनी जान का नजराने पेश करते हैं, और हमें भी चाहिए कि हम उनका हर जगह साथ दें और अपने बच्चों को आर्मी में करवाएं, ताकि वो आने वाली नस्लें जो हैं ना याद रखें कि हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ दिए गए हमारे जाने वाले। शहीद की बेवा की आपने बात सुनी, चूँकि उनकी कैफियत ऐसी हैं कि वो फ्लैश बैक में चली गई हैं और उनके सामने वही सब सीन जो है वो आना शुरू हो गया है। जैसे शहीद की जो है वो जस्द खाकी जो है वो गाड़ी में लाया गया है, आर्मी के जवान और अफसरान जो है वो साथ थे, किस तरीके से उनका जो है वो नमाज जनाजा हुआ और किस तरीके से जो है उनको फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है सलूट के साथ सलामी के साथ जो है सुपुर्द खाक किया गया। मैं आपने सुनने और देखने वालों को ये बात बताता चलूँ कि जो हमारा सरगोदा रीजन है इसमें आर्मी के बेशुमार मुलाजमीन, अफसरान और जवान वो उन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश किया है। अभी भी वज़ीरिस्तान में कुछ पिछले दिनों जो है वो इस तरह के मामलात हुए हैं और अभी जो है ख्वारिज के ख़िलाफ़ जो है एक सिलसिला जो है पाक आर्मी की तरफ से जो है वो जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कई जो है वो पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, अफसरान जो है जाम शहादत नोश कर रहे हैं और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अपनी ड्यूटी के दौरान मुश्किलात का सामना करते हैं, दहशत गर्दों का सामना करते हैं और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ रोकते हैं। सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि ये अपने लिए करते हैं, ये हमारे लिए करते हैं, मुल्क कौम के लिए करते हैं और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके सुकून के लिए करते हैं, उनके आराम के लिए करते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने जवानों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती और बिलखसूस जो शोहदा हैं उनको और उनकी फैमिलीज़ को कभी जो है वो तन्हा नहीं छोड़ती हैं। मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो जाम शहादत नोश करते हैं और उनको फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है वो एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया जाता है, सलामी दी जाती है और उनके लवाहिकीन का ख्याल रखा जाता है। अगर आपने एक आम आर्मी मुलाजिम की या आम आर्मी जवान की अगर आप ज़िंदगी को मुशाहिदा करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर एरियाज़ में जाएं और ग्लेशियर्स वाली साइड पर आप जाके देखें कि जहाँ पर खून मंजमद हो जाता है, अगर हल्का सा भी हाथ आगे चला जाए या निकल जाए कवर से तो वो खून मंजमद हो जाता है और वो जिस्म का हिस्सा काटना पड़ जाता है। ये वो लोग हैं जो उस बॉर्डर एरिया में भी जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो पहरा दे रहे होते हैं और वहाँ पर अक्सरियत में जो झड़पें हो रही होती हैं उसमें जाम शहादत नोश करते हैं। अक्सरियत पाकिस्तानी कौम को नहीं पता कि कौन सा जवान कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखता था और कैसे शहीद हुआ, लेकिन उनके लवाहिकीन जो है इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारा बेटा जो है वो मुल्क कौम पर जो है कुर्बान हो गया है। और फिर वो एक नए जज्बे के साथ जो है वो इजहार कर रहे होते हैं कि हमारे माएँ जो है वो कह रही होती हैं कि अगर 10 बेटे और होते तो मुल्क पाकिस्तान पर हम कुर्बान कर देते। और वालिदैन जो वालिद होता है, जो सर की छत होता है, सरपरस्त होता है, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि मेरे मज़ीद अगर कोई बेटा होता तो मैं पाकिस्तान आर्मी को जो है उसको सुपुर्द करता, वो भी जाम शहादत नोश करता और मैं सीना चौड़ा करके कहता कि मैं शहीद का बाप हूँ। क्योंकि शहीद का एक दर्जा है और आखिरत में जो है वो शोहदा जो हैं उनके जो चेहरे हैं वो सूरज की तरह चमकते दमकते होंगे और देखने वाले पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं तो बताया जाएगा कि ये शोहदा हैं। और शोहदा की फैमिलियाँ जो हैं वो बड़ा सीना चौड़ा करके बताएंगी कि हमारे जो बहन था, भाई था, बेटा था, बाप था, वो शहीद है और शहीद की फैमिली से हैं। उनका जो एजाज़ है, उनका जो इकराम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता। पाकिस्तान आर्मी हमेशा से जो है वो कुर्बानियाँ देती आई है और हमेशा से कुर्बानियाँ जो है वो देती रहेगी। अगर पाकिस्तान आर्मी के हवाले से हम बात करें तो शायद हमारे पास टाइम जो है वो कम पड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की खिदमत जो है किसी ढकी छुपी नहीं हैं। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से रोज़ एक चीमा गोइयाँ होती हैं और रोज़ जो है वो नतनी जो है ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। ऐसे लोग जो हैं वो ना मुल्क से वफ़ादार हैं और ना अपनी कौम से वफ़ादार, ना खुद से वफ़ादार हैं। अगर आर्मी ना होती तो आज आपको सुकून ना होता और आज कहीं ना कहीं आप जो है वो किसी न किसी के ग़ुलाम होते। अगर ग़ुलामी से आज़ादी अगर आपको मिली है तो वो भी आर्मी की वजह से मिली है और आज अगर आप सुकून की नींद सो रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान आर्मी की मरहूने मिन्नत हैं। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम शुरू किया है कौम का बेटा, इसका मेन मकसद ये है कि हम शोहदा की फैमिलीज़ को बुलाकर उनके साथ बात करें और उनसे पूछें आया कि जिस शोबे से आपके जो लवाहिक जो आपके
سرپرست تھے خامد کی صورت میں، والد کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اس کے بعد آیا کہ اس محکمے نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ کا خیال رکھتے ہیں نہیں کرتے. اس طریقے سے جو ہے وہ اب یہ فیملی کو بلا کر جو ہے وہ بات کرنے کا جو ہے سلسلہ جاری رہے گا. شہید جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ جو ہے وہ فخر کا نشان ہے ملت کے لیے، قوم کے لیے. پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اپنے ہوسٹ محمد شفیع خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.